بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْعِلْمُ عِلْمَانِ مَطْبُوعٌ وَمَسْمُوعٌ وَلَا يَنْفَعُ الْمَسْمُوعُ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَطْبُوعُ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ خدا نے توفیق عطا فرمائی کہ معصومین علیہ السلام کی احادیث اور فرامین اور نورانی کلمات کی مختصر تشریح کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور موضوع علم ہے، تعلیم ہے، تعلم ہے اور تربیت ہے۔ مختلف موضوعات کے اوپر احادیث آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ آج امام علی علیہ السلام کی ایک حدیث لے کر آیا ہوں جس میں علم کو تقسیم کیا گیا ہے۔ اسی خاندان کی، اسی مفہوم کی اور اس سے ملتی جلتی ایک اور حدیث کو عموماً بیان کیا جا رہا ہے آج کل، اور زیادہ معروف بن چکی ہے۔ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کو منسوب کیا گیا حدیث کو، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں العلم علمان علم الابدان و علم الادیان۔ علم دو قسم کا ہے، ایک علم ادیان ہے اور ایک علم ابدان ہے، اور اس سے جو فائدہ لیا جا رہا ہے وہ یہ کہ علم ابدان کی اہمیت کیا ہے، اور اس کے اوپر باقاعدہ مختلف مکاتب کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ میں یہاں پر ایک بات عرض کر دینا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ کسی حدیث کو استعمال کرنا چاہیں تو دو جگہ پر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، یعنی دو جگہ پر آپ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک اس جگہ پر کہ جو چیز آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اس کے مقدمے کے طور پر، اس کی فاؤنڈیشن کے طور پر اس حدیث کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور اس حدیث سے اپنا مقصود جو ہے اور ہدف جو ہے اس کو آپ ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس حدیث کا جس کو آپ مقدمے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، جس کو آپ دلیل کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، جس کو آپ فاؤنڈیشن کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، اس کی تحقیق کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس کی سند کی بھی تحقیق ہونی چاہیے، اس کی درایت کی بھی تحقیق ہونی چاہیے، اور اس کی دلالت کی بھی تحقیق ہونی چاہیے۔ لیکن ایک جگہ پر آپ اسی حدیث کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے کسی ہدف کو، آپ اپنے مقصد کو ثابت کر چکے ہیں۔ اب ثابت کرنے کے بعد اس کی تائید کے لیے آپ مختلف احادیث لے کر آ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کے بعد، کسی مطلب کو ثابت کرنے کے بعد اس کی تائید کے لیے کوئی حدیث لے کر آ رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر زیادہ تحقیق کریں۔ ہمارے ہاں جو مشکل بنی ہوئی ہے، مثلا استاد شہید مرتضی مطہری نے اپنی کتاب کے اندر ایک حدیث کو نقل کر دیا، حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنی کسی کتاب کے اندر کسی حدیث کو نقل کر دیا، تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو مقدمے کے طور پر استعمال کیا ہے، دلیل کے طور پر استعمال کیا ہے، حجت کے طور پر استعمال کیا ہے، یا تائید کے طور پر استعمال کیا ہے۔ معیدات کے اندر زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، مقدمات کے اندر، دلیلوں کے اندر آپ کو زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بس ہر وہ حدیث جو ان بزرگواران کی کتابوں کے اندر موجود ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ حدیث سند کے اعتبار سے، دلالت کے اعتبار سے اور درایت کے اعتبار سے ان تمام حدیث کے معتبر ہونے کی جو معیارات ہیں اس کے اوپر پورا اترتی ہو۔ یہ جو حدیث جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت دی جاتی ہے کہ العلم علمان علم الابدان و علم الادیان،
یہ حدیث 5ویں صدی ہجری سے پہلے کے منابع اور مصادر کے اندر موجود نہیں ہے. 5ویں صدی ہجری اور اس کے بعد کے کچھ منابع کے اندر یہ استعمال ہوئی ہے. اسی لیے آج بھی ہمارے جو منابع اولیہ ہیں اور مصادر اولیہ ہیں ان کے اندر یہ حدیث موجود نہیں ہے اور اس کی کوئی سند بھی ذکر نہیں ہوئی ہے. لیکن اسی خانوادے کی، اسی خاندان کی، اسی مفہوم کی جس میں علم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک اور حدیث جو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے مروی ہے اور یہ حدیث خود نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے. پس نہج البلاغہ کی سند کے اوپر علیحدہ سے گفتگو ہو چکی ہے. پس نہج البلاغہ کے اندر حدیث ہے، اس کے اندر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ العلم علمان، علم کی 2 قسمیں ہیں، مطبوع و مسموع. ایک وہ علم جو مطبوع ہوتا ہے، ومسموع، اور علم کی دوسری قسم جو مسموع ہوتا ہے. اور پھر ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَنْفَعُ الْمَسْمُوعُ، یہ مسموع علم جو ہے یہ فائدہ نہیں پہنچاتا. اذا لم يكن المطبوع، جب تک مطبوع علم موجود نہ ہو، جب تک مطبوع علم نہ ہو مسموع علم فائدہ نہیں پہنچاتا. پس اس کے ساتھ دوسری حدیث جو پہلے بیان کی ہے اس میں کہا گیا کہ علم 2 قسم کا ہے، علم الابدان و علم الادیان. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی سند ٹھیک نہیں ہے، سند کے اعتبار سے یہ کم از کم مرسل ضرور ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس حدیث کے اندر اگر کوئی یہ کوشش کرے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ علم صرف 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک دین کا علم ہے اور ایک طب کا علم ہے، نہ، یہ حدیث درایتن و دلالتن یہ ثابت نہیں کر رہی کہ یہ صرف 2 قسم کا علم ہوتا ہے، یہ حصر کو بیان نہیں کر رہی، یہ محدود نہیں کر رہی ان 2 میں، بلکہ کیا کہہ رہی ہے، زیادہ سے زیادہ اس سے جو فائدہ لیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ علم الادیان اور علم الابدان کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے. یا کچھ بزرگان نے اس کی توجیہ کی ہے اور آ کر یہ کہا ہے کہ علم الابدان سے مراد وہ علم جو انسان کے جسم کو فائدہ پہنچائے، کیونکہ انسان 2 چیزوں کا مرکب ہے، ایک انسانی جسم ہے اور ایک انسانی روح ہے. وہ چیز جو انسان کے جسم کی ایفیشنسی کو بہتر بنا سکتی ہے وہ علم ابدان ہے، اور وہ علم جو انسان کے روح کی ایفیشنسی کو بہتر بنا سکتا ہے وہ علم الادیان ہے. بس وہ تمام علوم جو انسان کے لیے مفید ہو سکتے ہیں وہ اس حدیث میں موجود ہیں. البتہ یہ توجیہ ہے، سب سے پہلے اس کی سند پہ مسئلہ ہے اور اس کی سند جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں جاتی. لیکن یہ جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حدیث ہے العلم علمان مطبوع و مسموع، یہاں پر مطبوع سے مراد کیا ہے اور مسموع سے مراد کیا ہے، اس کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں. ان سب تفسیروں کو کوشش کریں گے بیان کیا جائے اور ان سے مراد کیا ہے مطبوع سے اور مسموع سے وہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے. ایک تفسیر جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ علم مطبوع سے مراد وہ صلاحیت ہے جس سے انسان علم کو سیکھتا ہے. مطبوع وہ جو انسان کی طبیعت کا حصہ ہو، وہ جو انسان کی سرشت کا حصہ ہو، وہ جو رچ بس گیا ہو انسان کی طبیعت میں، اس کو علم مطبوع. اور اس میں مسموع اور علم مسموع یعنی وہ جو سنا گیا ہو، یعنی وہ جو انسان نے سیکھا ہو وہ علم مسموع ہے. یعنی وہ علم جو انسان کی طبیعت کا حصہ ہو اور وہ جو انسان نے سیکھا ہو. کچھ مفسرین آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ علم مطبوع سے مراد وہ استعداد ہے، وہ صلاحیت ہے کہ جس صلاحیت و استعداد کی بنیاد پر
اور یہ انسان کی طبیعت میں موجود ہے. اللہ نے رکھ دیا یہ انسان کے اندر صلاحیت کہ یہ اللہ کی دی ہوئی اس صلاحیت سے علم مسموع کو حاصل کرتا ہے، علم کو حاصل کر سکتا ہے. یعنی علم کو حاصل کرنے والی صلاحیت و استعداد و ٹیلنٹ علم مطبوع ہے، اور اس صلاحیت، اس ٹیلنٹ اور استعداد کے ذریعے جو علم حاصل کیا جاتا ہے وہ علم مسموع ہے. یہ ایک تفسیر ہے. لیکن اگر غور کریں ہم اگلے جملے پر تو اس کے اوپر اشکال کیا جا سکتا ہے. اگلا جملہ کیا ہے؟ وَلَا يَنْفَعُ الْمَسْمُوعُ، جب اور مسموع علم فائدہ نہیں دیتا، وہ مفید نہیں ہو سکتا. اِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَطْبُوعُ، جب تک علم مطبوع موجود نہ ہو. یہاں پر کیا کہا ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اگر اس تفسیر کو دیکھا جائے جب تک مطبوع موجود نہ ہو علم مسموع آ ہی نہیں سکتا. لیکن یہاں پر جملہ استعمال کیا جا رہا ہے وَلَا يَنْفَعُ الْمَسْمُوعُ، مسموع فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ علم آ سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا. بس اس سے مراد وہ استعداد نہ ہوئی. اس علم مطبوع سے اگر اس استعداد کو مراد لیا جائے، اس صلاحیت کو مراد لیا جائے، اس ٹیلنٹ کو مراد لیا جائے، تو پھر اگر یہ مطبوع نہ ہو تو مسموع آ ہی نہیں سکتا. لیکن یہاں پر آنے یا نہ آنے کی بات نہیں ہو رہی. یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ آ چکا ہے لیکن وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا. بس اس تفسیر پر کچھ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ علم مطبوع سے مراد وہ ٹیلنٹ نہیں ہے، علم مسموع سے مراد وہ استعداد و صلاحیت نہیں ہے جس سے یا جس کی مدد سے مسموع علم کو سیکھا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مطبوع علم کے نہ ہونے سے یہ مسموع علم پھر آ ہی نہیں سکے گا. لیکن حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ مطبوع علم کے نہ ہونے سے مسموع علم کا فائدہ نہیں ہوتا. پس اس علم مطبوع سے کچھ چیز اور مراد ہے. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم ان بعض اور تفاسیر کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ علم مطبوع سے یہاں پر مراد کیا ہے. خدا ہمیں معصومین علیہ السلام کے ان نورانی کلمات پر غور کر کے اپنی راہ متعین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و عطرتہ الطاہرین.